محمودیہ چینل پر دینی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور خیر کی بات عام کریں۔ محمودیہ چینل علم و عمل کی صدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کے گزر جانے کے بعد دوبارہ ہم کو قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی سلسلے کے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان سے پہلے قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی تفسیر اور اس کا درس چل رہا تھا، اور اس کی تقریباً 55 آیتیں ہو چکی تھیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں وہ آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ایک بہت ہی اہم کام کا حکم دیا۔ اس سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ارشاد فرمائیں اور جو مضامین اور واقعات گزرے، ان میں ایک اہم اور بنیادی پوائنٹ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا احترام کرنا، آپ کا ادب بجا لانا، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر ایمان والے کا ذمہ اور فریضہ ہے۔ یہ جو آیت نمبر 56 تلاوت کی گئی، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرنا، آپ کا ادب کیسے کرنا، آپ کا احترام کیسے کرنا، وہ اس آیت کریمہ میں سکھایا ہے۔ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت ہے۔ جمعہ کے دن اکثر ہم اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، لوگ اپنے اسٹیٹس پر بھی لگاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ درود پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک عبادت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ماننے والوں کو بہت ساری عبادتوں کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اللہ نے کہا روزہ رکھو، اور سب جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں سو تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں سو تم، یہ تو کہا کہ تم سے پہلے والی امتوں نے روزہ رکھا ہے لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ یہ تو کہا کہ
تم سے پہلے والی امتوں نے یہ کیا ہے سو تم بھی یہ کرو، لیکن کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت مسلمانوں پر لازم کی ہے اس کے مطابق یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں سو تم بھی کرو۔ بس یہ درود شریف کا حکم اور درود شریف پڑھنے کی عبادت اکیلی ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سو ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کتنی بڑی عبادت ہے کہ جس عبادت میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقام بڑھانے اور بلند کرنے کے لیے اور ایمان والوں کو ترغیب دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں سو تم بھی درود بھیجو۔ اب اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر آگے آیا کہ فرشتے بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے درود پڑھنے کا کیا مطلب؟ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے دین کو سربلند کرتے ہیں اور آپ کی شریعت کو فروغ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ پر مہربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ واحد وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شریک کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ ہم بھی کرتے ہیں سو تم بھی کرو۔ اس سے جہاں درود پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں درود پڑھنے والوں کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہوئے ایسا کام کر رہے ہیں جو کام اللہ کے مکرم اور معزز فرشتے کرتے ہیں، جو کام خود اللہ رب العزت جو کہ ہم سب کے خالق اور مالک ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے مومن بندوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے معزز اور مکرم فرشتے یہ کام کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑ احسانات ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو ہم کو قرآن پاک نہ ملتا، آپ نہ ہوتے تو ہم کو نماز نہ ملتی، ہم کو روزہ اور ہم کو زکوٰۃ نہ ملتی، ہم کو یہ شریعت نہ ملتی۔ ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ملا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں؟ یعنی آپ کے احسانات تو ہے ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا درود بھیجنے کا، پھر بھی علماء فرماتے ہیں امتیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ آپ کے اتنے احسانات ہیں۔ اور اس دنیا میں محسن جو احسان کرنے والا ہے، منعم جو انعام دینے والا ہے، ہر آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے، ہر آدمی اس کا جو ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اس امت پر اور اس امت کے ہر فرد پر اللہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ ہمارے اوپر احسانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ معلوم یہ ہوا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اللہ نے یصلون علی النبی فرمایا، یصلون علی محمد نے نام نہیں لیا بلکہ نبی کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ اس میں اعزاز اور اکرام زیادہ ہے۔ کوئی عالم ہمارے علاقے میں آئے اور ہم ان کا نام لے کر کہیں کہ زید صاحب آئے ہیں، ہم ان کا نام لے کر کہیں کہ ابو بکر صاحب آئے، اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں کہ مولانا صاحب آئے ہیں، مفتی صاحب آئے، تو اس میں ان کا اعزاز اور اکرام زیادہ ہے۔
نام لینے کے مقابلے میں کسی لقب کے ذریعے سے، کسی صفت کے ذریعے سے ان کو پکارنے میں ان کی عزت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح کیا۔ اب اکا دکا جگہ پر آپ کا نام آیا ہے، باقی سب جگہ آپ کی صفت ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ کبھی بھی آپ کو پکارنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں لیا ہے، یہ آپ کی عزت اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو کہ محمد اور احمد ہے وہ نہیں لیا گیا، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا، ایک آپ پر صلات بھیجنے کا اور دوسرا آپ پر سلام بھیجنے کا۔ سلام تو ہم آپ کو بھیجتے ہیں، چونکہ تحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے صحابہ آتے تھے اور آپ کو اسی طرح سلام کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن صلات آپ پر درود کیسے بھیجنے کا؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھلایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور جن درودوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس میں سے یہ درود شریف بھی ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے کو سکھلایا، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر ان کو بتایا کہ درود شریف یہ پڑھیں۔ ویسے درود شریف کے بہت سارے الگ الگ درود شریف کے صیغے ہیں، یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل چہل درود آتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو وہ درود پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض وہ درود ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو امت کے علماء نے لکھے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو درود خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے درود شریف کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوں گے۔ بہرحال درود شریف ایسا عمل ہے ہر ایمان والے کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں؟ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک جھونکا بھی اگر مومن بندے کو مل جائے تو اس کی زندگی عافیت سے گزر جائے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ جو ہے وہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، درود شریف پر کتاب لکھنے والے بہت بڑے عالم ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا، اللہ کا ضابطہ اور دستور ہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی سے، ایک گناہ کرے تو گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اس میں 10 نہیں، لیکن نیکی میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ایک نیکی، کوئی سی بھی نیکی، درود شریف میں کوئی سی بھی نیکی کرو، عام قانون اللہ کا یہی ہے کہ ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکی لکھتے ہیں۔ تو پھر اس درود شریف میں، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو وہاں علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ عام قانون سے 10 نیکی ملتی ہے وہ تو ملے گی، اس کے علاوہ مستقل درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کو 4 قسم کے انعام ملیں گے۔
10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھیں گے۔ تیسری چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرمائیں۔ یعنی اتنا شریعت میں بہت سارے عمل، لیکن اتنا زیادہ ثواب بہت کم عملوں پر ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اور 40 چیزیں آپ کو مل جائیں، 10 نیکی، 10 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 مرتبہ درجے بلند۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اور 4-5 صحابہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں سجدہ اتنا لمبا کر دیا، ہم کو دل میں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے چلے تو نہیں گئے اللہ کے یہاں، کہیں آپ کی روح تو جو ہے وہ نہیں نکل گئی۔ تو ہم رونے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، پوچھا کہ عبدالرحمن کیوں رو رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، ہم کو تو ایسا خیال گزرنے لگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ عبدالرحمن میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھ کو یوں جبرائیل کو بھیج کر مجھ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا ہم اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، ہم اس کے 10 گناہ معاف کریں گے اور ہم اس کے آخرت میں جنت میں 10 درجے بلند کریں گے۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ یعنی درود بھیجنا تو ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کے علاوہ درود بھیجنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اللہ کی طرف سے جو بعض روایتوں میں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہوں، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہوں، اور جس پر میں 100 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہوں اس کو نفاق اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا پروانہ لکھ دیتا ہوں۔ یعنی اگر صرف آدمی 10 مرتبہ درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا، نفاق سے بری ہو جانے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، چھوٹی چھوٹی مقدار پر فضائل ہیں۔ اگر دن میں 1000 مرتبہ، خاص کر کے جمعہ کے دن اگر کوئی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ یعنی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو تو جنت میں آدمی کی ٹکٹ کنفرم ہو جاتی ہے، وہ جنت میں اس کو وہ مقام اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانا ہے وہ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف کی۔ اور پھر اللہ نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، ان عربی میں ان جو آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ اللہ ضرور یہ کام کرتے ہیں سو تم بھی کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یصلون، علماء جانتے ہیں یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع ایک فعل ہے گرامر کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ سوئے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو تاکہ اللہ تم کو بھی رحمت سے نوازے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، علماء نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو، اور ہم جواب میں کیا کرتے ہیں؟ ہم جواب میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر درود بھیج۔ اللہ ہم کو کہہ رہے تم بھیجو، ہم بدلے میں کہہ رہے کہ تم بھیجو۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ تو گویا اللہ کے حکم کی ایک طرح سے توہین ہو گئی۔ ایک آدمی سے ہم کہیں کہ یہ کام تم کرو اور وہ جواب میں کہیں کہ یہ کام تم کرو، تو یہ تو الٹا ہو گیا نا۔ تو یہاں ایسا کیوں کہ بندے کو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو، اور ہم ایمان والے یوں کہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف ہیں، اللہ تعالیٰ عیوب اور نقائص سے منزہ اور صاف، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔
ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سراپا پاک ہیں، عیوب اور نقائص سے پاک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں ہے. اور ہم گناہوں کے پتلے، ہم عیوب کے جو ہے وہ مجسمے، ہمارے اندر سرتا سر جو ہے وہ نقصان اور عیب ہیں. تو ہم گندے گنہگار بندے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے بھیج سکتے ہیں اتنے پاک نبی پر درود؟ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ عیبوں سے پاک ہیں. تو اے رب طاہر، اے پاک خدا، آپ اپنے پاک نبی پر ہماری جانب سے رحمت نازل فرما. یہ ایک طرح سے ادب ہوا کہ ہم تو اپنے نبی پر درود بھیجنے کے بھی لائق نہیں ہیں، ان کا نام لینے کے بھی لائق نہیں ہے. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کا درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما کر آپ اپنی طرف سے ان پر رحمت نازل فرمائیے. ہمارے درود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنی دنیا اور آخرت سنواریں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کا نام ہے ابی ابن کعب. آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ میں ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ خاص بات تھی. جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یہ ہیں. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر. حضرت عثمان جو ہے وہ سخاوت میں مشہور تھے. حضرت علی بہادری میں مشہور تھے. تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امانت داری میں مشہور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا امین هذه الامہ. ایسے ہی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کے مجمع میں قاری کہے جاتے تھے، سید القراء. جن چار صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، ان میں ایک نام ان کا بھی. ظاہر ہے کہ یہ قاری تھے بلکہ سید القراء تھے، تو لوگ ان سے قرآن پڑھنے آتے تھے اور وہ خود بھی بار بار قرآن پڑھتے تھے. اس کے باوجود بھی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جتنے میرے دن کا وقت ہے اس کے 4 حصے کروں اور ایک حصے میں آپ پر پورا درود پڑھتا رہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تم زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. تو پھر انہوں نے سوچا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس میرے دن کے جتنے اوقات ہیں اس میں آدھا دن آپ پر درود شریف پڑھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اور بڑھاؤ تو اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں دن کے 3 حصے کر کے 2 حصے میں آپ پر صرف درود پڑھتا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اور بڑھاؤ تو اچھا ہے. تب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فرائض کے علاوہ فرض نمازیں اور جو ضروری کام ان کے علاوہ میرا جتنا بھی وقت بچے گا وہ سارا کا سارا میں آپ پر درود بھیجنے میں خرچ کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تب تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے. اس دنیا میں آدمی کو 2 ہی ٹینشن ہے، ایک دنیا کا مسئلہ ہے اور ایک آخرت کا. آخرت کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے گناہ کہیں ہمارا راستہ نہ پکڑ لے، کہیں ہم کو کھینچ کر جہنم میں نہ لے جائے. اور دنیا میں کیا مسئلہ ہے؟ دنیا میں آدمی کو طرح طرح کے ٹینشن دیتے ہیں، ڈپریشن کا آدمی شکار ہے، گولیاں لے رہا ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہے دوسرے میں پھنستا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرا چوتھا منہ پہاڑے کھڑا ہوتا ہے. ٹینشن ہی ٹینشن زندگی میں ہر طرف کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم سارا دن فرائض کے علاوہ درود شریف پڑھتے رہو گے تو دنیا کے تمہارے سارے ٹینشن دور کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. اس لیے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. دنیا بھی بنتی اور سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی اور سنورتی ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں، حدیث میں آئے ہوئے واقعات ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس نے دنیا میں درود شریف پڑھے تھے اس درود شریف نے آ کر اس کو عذاب سے بچا دیا. ایک صاحب کا قصہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ان کے باپ کا انتقال ہوا تو باپ کا چہرہ ایک دم کالا پڑ گیا، بہت گھبرائے اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں ان کا جو ہے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور
انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھ کو نہیں پہچانتے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور تیرا باپ بڑا گنہگار تھا، شرابی کبابی تھا، بہت گناہ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن ساتھ میں درود پڑھتا تھا، ہم نے درود شریف کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی اس نے اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ کالا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ یہ صرف درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پلسرات پر درود شریف کام آتی ہے، قبر کے عذاب میں درود شریف پڑھنا کام آتا ہے، اور جہنم کے اور آخرت کے جتنے مراحل ہیں ان سب مراحل پر یہی درود شریف آدمی کو کام آتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، بعض لوگ حضرت ابراہیم خواص جن کے واقعات حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھے ہیں، بڑے کرامت والے بزرگ تھے، اور جس زمانے میں وہ مدینہ منورہ گئے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، 3 دن سے انہوں نے کچھ چکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں، اور پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے وہاں سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ روٹی دی اور کہا کہ اس کو کھاؤ، انہوں نے آدھی کھائی اور آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ آدھی ان کے ہاتھ میں بچی ہوئی تھی۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ تو درود شریف کی بڑی برکتیں، کہتے ہیں علماء کہ دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو درود شریف کی وجہ سے پورا نہ ہوتا۔ آدمی کو کون سے مسئلے میں اٹکا رہتا ہے، کبھی اس مولانا کے پاس وظیفہ لینے جاتا ہے، کبھی بینک کے چکر لگاتا ہے، کبھی کسی مالدار کے دروازے پر جاتا ہے، کہاں کہاں آدمی چکر لگاتا ہے، اگر ہر مسئلے کے لیے رشتہ نہیں ہو رہا تو درود شریف، کاروبار نہیں چل رہا تو درود شریف، صحت نہیں مل رہی ہے تو ایسے بھی واقعات، صحت گر گئی درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت عطا فرما دی۔ باقاعدہ سے ایک صاحب ہے کہ میں جنگل میں گر گیا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ پر ورم آ گیا، سوچا اس جنگل میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، کون میرا ہاتھ بنائے گا، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کچھ پڑھ کر آپ نے پھونک مارا اور کہا کہ درود شریف کی برکت سے آپ کو ہم نے صحت یاب کر، وہ اٹھے تو دیکھا کہ ہاتھ سے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو خواب میں ایسا ہو، لیکن درود شریف کی برکت اپنی جگہ ہے۔ ہر آدمی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے کام پورے، گنہگار سے گنہگار آدمی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پورے فرماتے ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا۔ سب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فلائٹ کر کے عمرہ اور حج کی نیت سے جائے، اللہ سب کو لے جائے، ہم سب کو جو ہے وہ یہ سعادت بار بار عطا فرمائے، لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور آپ کا قرب عطا فرمائیں گے۔ کوئی بزرگ ہمارے یہاں چھوٹے موٹے بزرگ بھی آ جاتے ہیں، یوٹیوبر کوئی مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں تو لوگ ان سے مصافحہ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی کھنچواتے ہیں، ان کے قریب رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا۔ ہم جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ درود پڑے، جو جتنا زیادہ پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تم انڈیا میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہو تو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر قبر کے پاس پہنچ کر، روضہ اطہر کے پاس پہنچ کر مجھ کو صلاۃ و سلام کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور وہیں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے بھیجتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یا حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی مستقل جماعت بنائی ہے اس کی، جو دنیا بھر سے جو بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کو وہاں سے لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ درود پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی میرا تو نام چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا، میرے ساتھ میرے ابو کا بھی، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ابو کا احسان چکائیں، کیونکہ باپ کا احسان کوئی نہیں چکا سکتا، اپنے باپ کا احسان چکائیں، ان کی خدمت کریں، تو ایک کام یہ بھی ہے کہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی برکت سے ہم گنہگاروں کا بھی اور ہمارے ابا کا بھی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیا جائے۔
آدمی کو اگر کوئی آ کر یوں کہے کہ وہ فلانے افسر، وہ فلانے جو ہے وہ نوساری کے کلیکٹر، وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ اچھے آدمی ہیں، تو آدمی بھولا نہیں سمجھتا، سوچتا ہے دوسری تیسری دن ہی ملاقات کے لیے آدمی پہنچ جائے۔ وہ تو کلیکٹر تو دور کی بات ہو گئی، گاؤں کا چھوٹا موٹا آدمی بھی کوئی آ کر یوں کہتا ہے کہ فلانے صاحب، فلانے مالدار صاحب تمہارا ذکر کر رہے، تو آدمی کوئی ہوتا ہے کہ اچھا ان کی مجلس میں ہمارا ذکر۔ ایک گنہگار امتی کے لیے اس سے بڑھ کر شرف اور فضیلت کی کیا بات ہوگی کہ اس کا اور اس کے باپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لیا جاتا ہے، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے حکم نازل فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند مت کرو۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس ابن شماس، وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا، چند دنوں تک نظر نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال رکھتے تھے، مجلس میں کوئی نظر نہیں آتا تو پوچھتے تھے، ہم کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی گش میں نظر نہیں آتا تو پوچھیے کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی نمازوں میں نظر نہیں آتا تو اس کی خیریت لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نظر نہیں آ رہے، جب کسی صحابی کو بھیجا کہ خبر کرو، غالباً حضرت ابوبکر گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت اتری ہے کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند مت کرو، اور میری آواز تو نیچرل فطری طور پر بلند ہے، یعنی میں آہستہ بول ہی نہیں سکتا، وہ میری آواز زور سے ہی نکلتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں حضور کی مجلس میں جاؤں اور میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ جہاں صحابہ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، ایسی عظیم الشان مجلس میں، ایسی شخصیت کے سامنے میرا اور میرے ابا کا، آپ کا اور آپ کے ابا کا نام لے کر جو ہے وہ درود اور صلاۃ و سلام پہنچایا جائے، تو اس مشت خاک کی، اس منی کے ناپاک قطرے کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو۔ اس لیے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جو وقت ملے آدمی، نہیں آپ لمبے لمبے درود شریف نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، اور مختصر درود جو ہیں وہ پڑھ لیا کریں، جو درود کی بھی آدمی کو توفیق ہو جائے، کسی سعادت سے کم نہیں۔ جمعہ کا دن ملے 4 درود ہاتھ میں لے کر وہ پوری پڑھ ڈالے، اب رمضان کا موقع ہو پڑھ ڈالے، مدینہ میں جانے کا موقع ملے تو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ دن بھر رات بھر جب بھی موقع ملے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی حضور صلی اللہ علیہ، بلکہ بعض محدثین حدیث پڑھانے والے علماء، ان کی کتابوں میں لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایک ہی لائن میں 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آتا ہے، تو بھی اس کو پورا درود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سواد لکھ کے آگے نہیں چلے جاتے، حالانکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تو اتنے زیادہ مشغول تھے اور وقت کی اتنی زیادہ قدر کرنے والے تھے کہ وہ اگر ٹوائلٹ کے لیے بھی جاتے تھے تو، اور اس دوران علم اور علم کی چیزوں سے دور رہنا ان کو پسند نہیں تھا، تو ایک شاگرد کو باہر کھڑے رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے تو زور زور سے پڑھ تو اندر مجھ کو آواز آئے گی، تاکہ میرے یہ اوقات بھی علم میں اور علم کے حاصل کرنے اور اس کے پھیلانے میں صرف ہوں۔ تو اتنے زیادہ مشغول لوگ جن کے پاس 1 منٹ کا وقت نہیں تھا، جب وہ کتاب لکھتے تھے، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے، اور حدیث بیان کرنے میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے درود بھی پڑھتے تھے۔ ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی، ان کا انتقال ہو گیا، مغفرت ہو گئی، پوچھا کیوں مغفرت ہو گئی؟ کہا میں نے چونکہ 10 لاکھ حدیثیں لکھی تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو درود شریف ضرور لکھتا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت۔ حالانکہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، زندگی کے سارے اعمال دھرے رہ گئے، صرف ایک درود شریف کی برکت سے ان کی مغفرت ہو گئی۔ ایک کاتب تھے، وہ درود شریف لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، ساتھ میں درود شریف لکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بنیاد پر مغفرت ہوگا، یعنی چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ایسے وعدے۔ بلکہ ایک صاحب نے سنا کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا، بڑے گنہگار تھے، بہت احکام کی پرواہ نہیں کرتا تھا وہ شخص، وہ مر گیا، لوگوں نے اس کو دیکھا خواب میں جنت میں، اس سے پوچھا تو بیکار آدمی تھا یار دنیا میں،
تو جنت میں کیسے؟ کہا میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے درود شریف کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، میں نے زور سے درود شریف پڑھا تو آس پاس کے لوگوں نے مجھ کو دیکھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میری اور میرے ساتھ جتنے لوگوں نے درود شریف پڑھا ہے سب کی مغفرت فرما دیا ہے۔ آج کل تو کوئی کسی بیان میں اگر کسی نے تھوڑا سا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیوں یہ آدمی اتنا جذبہ میں کیوں آ گیا، اس کی بنیاد پر آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا زور سے پڑھنا چاہیے کہ اڑوس پڑوس والے اگر غافل ہوں تو میری برکت سے ان کو بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ یعنی ہم گن نہیں سکتے ہیں درود شریف کے اتنے سارے فضائل ہیں، اور نہ پڑھنے پر اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل، کہ بخیل وہ شخص ہے من ذکرت عنده، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے ولم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی بخیل وہ نہیں ہے جو پیسہ نہ نکالے، وہ تو ہے، حضور نے فرمایا بخیل وہ ہے جو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مجلس میں بیٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، باقی یہ کہ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ وہ رمضان والی مشہور حدیث تو آپ کو یاد ہوگی، ابھی ابھی رمضان گزرا ہے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر چڑھے اور ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ ہم کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل میں جب پہلے اس پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور پھر مجھ سے کہا کہ کہو آمین، میں نے آمین کہا۔ پھر دوسرے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پاوے اور بڑھاپے میں پاوے اور وہ اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بناوے، تو میں نے کہا آمین۔ یعنی سوچیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی کو بددعا مل جاتی ہے۔ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو درود پڑھنے پر ثواب بھی اتنے زیادہ ہے اور درود نہ پڑھنے پر وبال بھی اتنا زیادہ ہے۔ اور درود شریف کی برکت سے رزق میں اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت دیتے ہیں، گھر میں اولاد نافرمان ہو تو فرما بردار ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو، کیا کیا فضیلتیں نہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو درود شریف کی وجہ سے نہ ہوتا ہو۔ اس لیے درود شریف کے پڑھنے کا مستقل اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرے گا، یہ آدمی کی اپنے فضیلت کی بات ہے۔ زور سے درود شریف پڑھنا، آہستہ سے درود شریف پڑھنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے طواف کے دوران ایک آدمی کو دیکھا، وہ ہر قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم ہر قدم پر درود شریف پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کون؟ تو انہوں نے کہا میں سفیان ثوری۔ کہا اگر آپ مشہور آدمی نہیں ہوتے تو میں کبھی نہیں بتاتا۔ پھر اس آدمی نے وہی قصہ سنایا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بڑا گنہگار تھا، اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، میں بہت گھبرا گیا، اسی عالم میں مجھ کو نیند آئی، خواب میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ درود شریف کی برکت سے آپ کے باپ کی مغفرت کر دی گئی، ورنہ وہ بڑا گنہگار آدمی تھا۔ پھر میں نے اٹھ کر دیکھا تو باپ کا چہرہ سفید تھا، تب سے میں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا کہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کوئی مرید آئے، کہا ہمارے بیٹے کو بڑا عذاب ہو رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، آپ دعا فرما دیجیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ملے، کہا اچھا ہو گیا؟ کہا کیسے اچھا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا تو کہا یہاں سے ایک نیک آدمی گزرے اور انہوں نے درود شریف پڑھ کر ہم سب قبرستان والوں پر انہوں نے اِیصال ثواب کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف فرمایا۔ یعنی ہمارے مرحومین کے اِیصال ثواب کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے جس مسئلے کے لیے آپ پڑھو اس مسئلے کا حل ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں شاہ کلید، انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر کی۔
ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. جو مسئلہ آدمی کا دنیا آخرت کا اٹکا ہو اس کو پڑھے. ایگزام میں کامیاب ہونا ہے محنت کرے اور محنت کرنے کے ساتھ یہ کرے. کاروبار میں کامیاب ہونا ہے محنت کرے اور محنت کے ساتھ دور. ایسا نہیں کہ گھر میں سیٹل بن کر بیٹھا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے کہ میں ایک اسباب اختیار کرنے کے بعد درود شریف پڑھے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کی برکت سے نوازیں گے. کہتے ہیں کہ پل صراط پر ایک شخص سے گر رہا تھا. ایک حسین خوبصورت آدمی آیا. حدیث میں ایک حسین خوبصورت آدمی آیا اور اس نے اس کو گرنے سے بچا لیا. پوچھا تو کون؟ کہ دنیا میں تم نے مجھ پر جو درود شریف بھیجے تھے اللہ نے مجھ کو ایک حسین انسان کی شکل دی اور یہ کہا کہ آخرت میں جس جگہ یہ اٹکے اس کی مدد کرو. تو جو دنیا میں ہم بھیجیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احسان اور ہماری ذمہ وہ سب تو ہے ہی. اس میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. مستقل علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ درود شریف پڑھنے پر آدمی کو کیا ملتا ہے بلکہ یہ کہیے کہ کیا نہیں ملتا. جو چاہے آدمی کو درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے ایک مسئلے کے طور پر کہ صلاۃ و سلام کا جو صیغہ ہے درود شریف کا وہ صرف نبی کے لیے بولا جاتا ہے غیر نبی کے لیے. تو ہم یہ جو بولتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں بول سکتے. ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ تو شیعہ چونکہ حضرت حسین کا درجہ بڑھا کے ان کو نبی بنا دیتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. وہ ان کو نبی مان کر کہتے ہیں. وہ ان کے عقیدے کی خرابی کی بات ہے. ہم تو کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اسی طرح ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مہدی جو عقید میں آئیں گے قیامت کے قریب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. وہ تو اس امت کے ایک امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نیک امتی ہیں اور اس امت کی قیادت فرمائیں گے. اور دجال سے پہلے جو دجال کے چھوٹے چھوٹے لشکر ہوں گے ان کے ساتھ امام حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جہاد فرمائیں گے. تو وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے علاوہ کسی کے لیے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی لیے حضرت مریم جو کہ عورت ہیں اور نیک عورت ہیں ان کے لیے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ سکتے. رضی اللہ عنہا کہنا ہے چونکہ نبی کو اللہ نے عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. تو نبی کے ہونے کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کا اہتمام سے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور دوسرا اگر ہم روزہ اطہر کے سامنے موجود ہوں گے تو پھر یہ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی. اور چونکہ وہاں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سنتے ہیں علیک کا مطلب آپ پر. اور جب یہاں سے بھیجیں گے تو علیک نہیں علیہ ہاں استعمال کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ پر درود بھیج رہے ہیں. وہ فرشتے پھر یہاں سے لے کر وہاں پہنچائیں گے. تو اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. باقی نماز میں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں درود شریف خاص کر کے درود ابراہیمی اس کا پڑھنا سنت ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ اہتمام کرتے ہیں لیکن جب تک جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا تب تک کرتے. ایک بار معلوم ہو گیا کہ اچھا نماز میں سنت ہے یعنی ضروری نہیں ہے یعنی اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو پھر آدمی درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے. بھائی مسئلہ اس لیے تھوڑی بتایا گیا تھا کہ مسئلہ معلوم ہو جانے کے. ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سنت ہیں. بہت سارے کھانے ہیں آدمی یاد رکھ کے کہتا ہے کہ کھانے میں میٹھا ہونا چاہیے میٹھا سنت ہے. کھانے کی سنت یاد رہتی ہیں نماز کی سنت آدمی بھول جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم یا رسول اللہ. ہاں وہی جو میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو کہتے ہیں جیسے ہمارے بریلوی بھائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری مجلس میں آئے ہیں اور اس لیے ہم ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ کسی حدیث سے قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہے اور وہاں اللہ نے آپ کو روح دی ہوئی ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی درود بھیجتا ہے تو آپ اس کا سنتے ہیں جواب دیتے ہیں. باقی یہاں سے تو وہی درود شریف کے صیغے پڑھے جائیں گے جو ہم کو سکھائے جاتے ہیں اور خاص کر کے جو حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھے تو بہت زیادہ فضیلت ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے مفتی اسد صاحب نے درود شریف کا ایک مجموعہ ابھی کورونا کے زمانے میں جب وہ
اس کے بعد سخت بیمار ہوئے، انہوں نے بھی درود شریف کا ایک مجموعہ لکھا تھا، وہ ہیں ابھی ان کے پاس 40 درود، اور ہر درود میں انہوں نے الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ سے درود شریف کی برکت سے مانگی ہیں، وہ بہت اہم ہے، اور اس خود انہوں نے لکھے ہیں یہ درود شریف۔ اس لکھنے کے دوران خواب میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امانت کی بات ہے مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں آپ کی ترغیب کے لیے کہتا ہوں کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایسے اشارے ملے کہ تمہارا یہ عمل مقبول ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے تم کو صحت عطا فرمائی۔ تو درود شریف بہت بڑی چیز ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے ماسٹر کی ہے آدمی پڑھے اور اس کا مسئلہ یقین کے ساتھ پڑھے بھی ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم چیز تھی اس لیے ہم نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہ اس کا تذکرہ کیا، ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ، جمعہ کے دن سب لوگ اسٹیٹس پر یہ آیت رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے؟ کیا صرف اسٹیٹس پر رکھنے کے لیے یہ آیت کریمہ ہے یا عمل کرنے کے لیے؟ تو اسٹیٹس پر ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ بلا ادھر ادھر کے گانے رکھ کے اب خود بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کریں، اس کے مقابلے میں ضرور یہ آیت رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ میں خود بھی عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف اسٹیٹس پر رکھنے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام، دیکھو خود اللہ فرمائے خوب سلام بھیجا کرو، یعنی کثرت سے جو ہے وہ اس کو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ آگے دوسری آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اللہ کو تو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے آپ کی سنتوں کو چھوڑنا، آپ کی تعظیم نہ کرنا، آپ کی توہین کرنا۔ ایسا کوئی بھی عمل آدمی کو، جیسے درود بھیجنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ویسے ہی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آدمی ملعون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت میں عذاب مہین یعنی ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ، کاروبار میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، گاہک نہیں ہے، بیٹھا بیٹھا کیا کرے گا؟ تو بیٹھا بیٹھا آدمی شارٹس دیکھتا ہے، شارٹ کلپس دیکھتا ہے، بیٹھا بیٹھا ادھر ادھر، اس سے بہتر ہے درود شریف پڑھے۔ روزانہ کم از کم صبح یہ معمول بنا لیں، ہم دکان پر جاتے ہیں، کھیت پر جاتے ہیں، صبح سویرے جو بھی پہلا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے، بہت سے غیر مسلم لوگ ایسا کرتے، صبح جاتے ہیں دکان پہ کھولتے ہیں، ان کو جو آرتی وارتی سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں صبح وہاں جا کے۔ ہم بھی دکان پر جا کر پہلا اپنا ایک ڈبہ رکھ لیں گے، روزانہ صبح آ کر سب سے پہلے میں صدقہ کروں گا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ میں گاڑی چلاتا ہوں، صبح سیل مارا، سیل مارنے کے ساتھ 100 مرتبہ درود شریف۔ میں جو بھی میں کھیت میں جاتا ہوں، کھیت میں گیا ساتھ میں 100 مرتبہ، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف۔ ہمارے بزرگان تبلیغ کے بھی اور جو خانقاہ کے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ کم از کم آدمی صبح 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور شام کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی کے بہت سارے مسائل حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں اللہ نفس اور شیطان ہم کو آپ کے بننے نہیں دیتے ہیں اللہ ان دونوں دشمنوں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرما دیجیے اے اللہ بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیجیے اللہ ہماری گنہگار زبانوں کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مالا مال فرما ہمارے دلوں کو درود شریف کی برکت سے منور فرما ہمارے گھروں کو درود شریف کی اے اللہ برکت سے آباد فرما اے اللہ ہمارے محلوں کو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو درود شریف کی برکت سے اللہ آباد فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی سے ہماری حفاظت فرما روزہ اطہر کی بار بار مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرما حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما حج مبرور آسانی کے ساتھ ہم سب کو اللہ بار بار عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہمارے جو بھی مسائل ہیں اللہ اپنے لطف خاص سے اللہ اس کو آسان اور حل فرما ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما جو جس حال میں پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما غزہ کے ہمارے مظلوم بھائیوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما دشمن کو شکست فاش عطا فرما مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا ان کے ننگوں کو کپڑا پہنا ان کے بے مکانوں کو آسرا اور سہارا عطا فرما اے اللہ ساری دنیا نے ان کو چھوڑے رکھا ہے اے اللہ آپ نے ان کو نہیں چھوڑا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں دشمنوں کا سارا ظلم دیکھ رہی ہیں اے اللہ آپ ظالم کو کبھی معاف نہیں فرماتے اے اللہ ظالموں کو عبرتناک سزا دے دیجئے آئندہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اللہ اسی سزا دے دیجئے اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا تو کفیل بن جا اے اللہ یتیم بچوں کا تو کفیل بن جا اے اللہ جو اسباب اور وسائل کی ان کو ضرورت ہے اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کو عطا فرما ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما ان کے دلوں کو حوصلوں اور قوتوں سے بھر دے اے اللہ ان کے ایمان کی برکت سے ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم